السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ہندو عورت کا سورہ فاتحہ پہ یقین کا واقعہ سناؤں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی ہیں جو اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ وہ جس مریض پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھوٹی جاتی ہے تو اس کی برکات سے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، اور نہ صرف شفا ہے لیے ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات بھی ہیں۔ جس بھی گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ برکات پیدا ہوتی ہیں اور انسان ہر پریشانی اور مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ اس میں اب عقیدت کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو ہی اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اچانک سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی کام آسان کر دیتا۔ اس طریقے سے اس کا ایمان سورہ فاتحہ پر پختہ ہوتا گیا اور وہ سورہ فاتحہ پر اس کا یقین بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان ڈالنا تھا تو اس نے اس کی زبان میں سورہ فاتحہ کی تاثیر بھی پیدا کر دی، اور اس طریقے سے اس کے بگڑے کام سنورتے گئے۔ ایک دن اس کے ایک بچے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت زیادہ رونے لگی۔ روتے روتے اس کو ایک دن اچانک اس وقت یاد آیا کہ اس نے جو سورہ فاتحہ کے بارے میں سنا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے اس بیٹے پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں اور اس پر پڑھ کر پھونکوں تاکہ میرا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا تھا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا تو اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کر دی اور اس طریقے سے اس کی زبان میں بھی تاثیر کر دی۔ پھر اس نے اس سورت کا جیسے ہی اپنے بچے پر ورد کیا تو اس کا بچہ ہوش میں آنے لگا، اور اس کے بعد اس نے اس کا پانی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا اس کو دم کر کر پلایا۔ جیسے ہی اس بچے نے پانی پیا تو ایسا لگا کہ اس کو کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا، اور وہ اٹھ کھڑا ہو گیا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ پہلے کی طرح تھا۔ اب اس کے جسم پر کسی بھی طریقے کے اس طریقے کے نشان نہیں تھے۔ یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے کہ اسے کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ کسی حکیم نے، کسی طبیب نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا کیا جو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو صرف اس پر ایک سورت پڑھی تھی جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس مجھے وہ یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا جس سے یہ بچہ میرا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے جو ہے اسے کہا کہ یہ تم کیا اس پر جادو ٹونے کر رہی ہو، اس طریقے کی چیزیں کیوں اس پر میرے بچے پر پڑھ کر پھونک رہی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو بہت زیادہ ڈانٹ کر چلا گیا۔ بجائے خوش ہونے کے اس سے خفا ہو گیا اور ناراض ہو گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اور بھی غصہ آیا اور اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی، اور پھر وہ اپنی بیوی پر غصہ کرتا اور اس کو مارتا پیٹتا، یہاں تک کہ
اب اس کو اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی اور اس کو کہا کہ اگر تم نے اب اس سورت کی تلاوت کی ہے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا یا تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بہت بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جب اس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تھا تو زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا اور اس طرح سے وہ وہیں پر دم توڑ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جسم میں سے پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آ گئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ اس طرح سے وہ دوبارہ سے سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگی اور مسلسل اس کو کثرت سے وہ سورہ فاتحہ پڑھتی رہی۔ اتنے میں روز سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہتی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ اس کے شوہر کے دوست کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس کی دوست کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے اور ان کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو وہ وہاں آ پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آج کے بعد میں سارا کاروبار سنبھالوں گا۔ وہ میرے بڑے بھائی کی طرح تھے، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ کیا آپ مجھے بھی سکھائیں گی؟ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورت سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ مزید کہنے لگا کہ اس سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پوری قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان ہو تو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس طریقے سے وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ مزید اس طریقے کے اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور لائک کرنا پڑے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اور کیا اس سے آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہوا۔ اللہ حافظ۔